اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلمات اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، روحانی اور جسمانی صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے اور ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ دے دے، آمین۔ پارہ نمبر 13 ہمارا شروع ہوتا ہے اور جو پارہ کا نام ہے وما ابرئ، اس کو دیکھتے ہیں۔ سورہ یوسف ہماری ابھی چل رہی ہے اور یہاں سے ہماری آیت نمبر جو ہے 53 شروع ہوگی پارہ نمبر 13 کے آغاز میں۔ بہت ہی پیاری آیت، بہت ہی خوبصورت کلام اللہ رب العالمین کا۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی پیاری آیت، ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی نہیں بیان کرتا، نفس کی پاکیزگی وہ خود نہیں بیان کر رہے بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ معاملہ ایسا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قول جو ہے بطور کسر نفسی کے ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ ان کی پاک دامنی ہر طرح سے ثابت ہو چکی تھی اور وہ اپنی غلطی کی توجیہ یا اس کی علت بیان کی کہ انسان کا نفس ہی ایسا ہے کہ اسے برائی پر ابھارتا ہے اور اس پر آمادہ کرتا ہے، یعنی نفس کی شرارتوں سے وہی بچتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔ جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر بھروسہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ جب بادشاہ، یعنی جن کا نام تفاسیر میں ہے ریان بن ولید، پر یوسف علیہ السلام کے علم و فضل کے ساتھ ان کے کردار کی رفعت و پاک دامنی بھی واضح ہو گئی تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے سامنے پیش کرو، میں انہیں اپنے لیے منتخب کرنا، یعنی اپنا مصاحب اور اپنا مشیر خاص بنانا چاہتا ہوں، اور یہ کہ مملکت کا رازدان بنانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، آگے ہم دیکھتے ہیں۔ آگے یوسف علیہ السلام نے یہ سوال کیا کہ ملک کے خزانے میرے سپرد کیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ تو خزانہ ایسی جگہ کو کہتے ہیں جس میں چیزیں محفوظ کی جاتی ہیں۔ زمین کے خزانوں سے مراد وہ گودام ہے جہاں غلہ جمع کیا جاتا تھا۔ اس کا انتظام اپنے ہاتھ میں لینے کی خواہش اس لیے ظاہر کی کہ مستقبل قریب میں، یعنی خواب کی تعبیر کی روح سے جو قحط سالی کے ایام آنے والے ہیں، اس سے نمٹنے کے لیے مناسب انتظامات کیے جا سکیں اور غلے کی معقول مقدار بچا کر رکھی جا سکے۔ عام حالات میں اگرچہ عہدہ و منصب کی طلب جائز نہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے اس اقدام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خاص حالات میں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ قوم اور ملک کو جو خطرات درپیش ہیں ان سے نمٹنے کی اچھی صلاحیتیں میرے اندر موجود ہیں جو دوسروں میں نہیں ہیں، تو وہ اپنی اہلیت کے مطابق اس مخصوص عہدے اور منصب کی طلب کر سکتا ہے۔ علاوہ ازیں حضرت یوسف علیہ السلام نے تو سرے سے عہدہ منصب طلب ہی نہیں کیا، البتہ جب بادشاہ مصر نے اس کی پیشکش کی تو پھر ایسے عہدے کی خواہش کی جس میں انہوں نے ملک اور قوم کی خدمت کا نمایاں پہلو دیکھا۔ حفیظن سے مراد یہ ہے کہ میں اس کی اس طرح حفاظت کروں گا کہ اسے کسی بھی غیر ضروری مصرف میں خرچ نہیں کروں گا، اور جو دوسرا یہاں پہ صفت آئی ہے علیمن، اس کو جمع کرنے اور خرچ کرنے اور اس کے رکھنے اور نکالنے کا بخوبی علم رکھتا ہوں۔
اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی۔ وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے۔ یعنی ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں ایسی قدرت و طاقت عطا کی کہ بادشاہ وہی کچھ کرتا جس کا حکم حضرت یوسف علیہ السلام کرتے، اور سرزمین مصر میں اس طرح تصرف کرتے جس طرح انسان اپنے گھر میں کرتا ہے، اور جہاں چاہتے وہ رہتے۔ پورا مصر ان کے زیر نگین تھا۔ ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں۔ نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے۔ اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے ناآشنا تھے۔ پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا، اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا، دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں۔ اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ انہوں نے کہا، ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو۔ یہ یوسف علیہ السلام نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے یا اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے، اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انجان بن کر جب اپنے بھائیوں سے باتیں پوچھیں تو انہوں نے جہاں اور سب کچھ بتایا یہ بھی بتا دیا کہ ہم 10 بھائی اس وقت یہاں موجود ہیں، لیکن ہمارے 2 بھائی یعنی دوسری ماں سے اور بھی ہیں۔ ان میں سے ایک تو جنگل میں ہلاک ہو گیا اور اس کے دوسرے بھائی کو والد نے اپنی تسلی کے لیے اپنے پاس رکھا ہے، اسے ہمارے ساتھ نہیں بھیجا۔ جس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آئندہ اسے بھی ساتھ لے کر آنا، دیکھتے نہیں کہ میں ناپ بھی پورا دیتا ہوں اور مہمان نوازی اور خاطر مدارت بھی خوب کرتا ہوں۔ ترغیب کے ساتھ یہ دھمکی بھی ہے کہ اگر 11ویں بھائی کو ساتھ نہ لائے تو نہ تمہیں غلہ ملے گا، نہ میری طرف سے اس خاطر مدارات کا اہتمام ہوگا۔ یعنی ہم اپنے باپ کو اس بھائی کو لانے کے پھسلائیں گے اور ہمیں امید ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ یہ ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے وعدہ کیا۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا، ابا جان، آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں، اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ باپ نے جواب دیا، کیا میں اس کے معاملہ میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آئندہ کے لیے غلہ بنیامین کے بھیجنے کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر یہ ساتھ نہیں جائے گا تو غلہ نہیں ملے گا، اس لیے اسے ضرور ساتھ بھیجیں تاکہ ہمیں دوبارہ بھی اسی طرح غلہ مل سکے جس طرح اس دفعہ ملا ہے، اور اس طرح کا اندیشہ نہ کریں جو یوسف علیہ السلام کو بھیجتے ہوئے کیا تھا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یعنی تم نے یوسف علیہ السلام کو بھی ساتھ لے جاتے وقت اسی طرح حفاظت کا وعدہ کیا تھا، لیکن جو کچھ ہوا وہ سامنے ہے، اب میں تمہارا کس طرح اعتبار کروں؟ تاہم چونکہ غلے کی ضرورت شدید تھی، اس لیے اندیشے کے باوجود بنیامین کو ساتھ بھیجنے سے انکار مناسب نہیں سمجھا، اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے بھیجنے پر آمادگی ظاہر کر دی حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان، ہمیں کیا چاہیے؟ دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے کر آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک بار شتر اور زیادہ بھی لے آئیں گے، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ ان کے باپ نے کہا، میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ تم گیر ہی لیے جاؤ۔ جب انہوں نے اس کو اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا، دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔ پھر اس نے کہا، میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے۔ اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ ہاں، بس یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی۔ بے شک ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملہ کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔
اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ بادشاہ کے لیے ایک بار شتر غلہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، آسان ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو غلہ ہم ساتھ لائے ہیں وہ قلیل ہے، بنیامین کے ساتھ جانے سے ہمیں کچھ غلہ اور مل جائے گا تو اچھی ہی بات ہے، ہماری ضرورت زیادہ بہتر طریقے سے پوری ہو سکے گی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو انہیں نصیحت کی تو اس میں فرمایا کہ تمہیں اجتماعی مصیبت پیش آ جائے یا تم سب ہلاک یا گرفتار ہو جاؤ جس سے خلاصی پر تم قادر نہ ہو تو اور بات ہے، اس صورت میں تم معذور ہوگے، لیکن احتیاطی تدابیر ضرور کرنی ہے۔ جب بنیامین سمیت 11 بھائی مصر جانے لگے تو یہ ہدایت دی، کیونکہ ایک ہی باپ کے 11 بیٹے جو قد و قامت اور صورت و شکل میں بھی ممتاز ہوں، جب اکٹھے ایک ہی جگہ یا ایک ساتھ کہیں سے گزریں تو عموماً لوگ انہیں تعجب یا حسد کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہی چیز نظر لگنے کا باعث بنتی ہے۔ چنانچہ انہیں نظر بد سے بچانے کے لیے بطور تدبیر یہ حکم دیا کہ نظر کا لگ جانا برحق ہے، اس لیے تم لوگ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ یہ تاکید بطور ظاہری اسباب احتیاط اور تدبیر کے ہے جسے اختیار کرنے کا انسانوں کو حکم دیا گیا ہے، تاہم اس سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر و قضاء میں تبدیلی نہیں آ سکتی، ہوگا وہی جو اس کی قضاء کے مطابق اس کا حکم ہوگا، یعنی اس تدبیر سے اللہ کی تقدیر کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ تاہم حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو نظر بد لگ جانے کا اندیشہ تھا اس کے پیش نظر انہوں نے ایسا کہا، یعنی یہ تدبیر جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اختیار کرنے کے لیے کہا یہ وحی الہی کی روشنی میں تھی، اور یہ عقیدہ بھی کہ احتیاطی تدبیر قدر کو نہیں بدل سکتی، اللہ تعالیٰ کے سکھلائے علم پر مبنی تھا جس سے اکثر لوگ بے بہرہ ہیں۔ یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھویا گیا تھا، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ غالباً اس ملاقات میں بنیامین نے سنایا ہوگا کہ ان کے پیچھے سوتیلے بھائیوں نے اس سے کیا کیا بدسلوکیاں کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائی کو تسلی دی ہوگی کہ اب تم میرے پاس ہی رہو گے، ان ظالموں کے پنجے میں تم کو دوبارہ نہیں جانے دوں گا۔ بعید نہیں کسی موقع پر دونوں بھائیوں میں یہ بھی طے ہو گیا ہو کہ بنیامین کو مصر میں روک رکھنے کے لیے کیا تدبیر کی جائے گی جس سے وہ پردہ بھی پڑا رہے جو حضرت یوسف علیہ السلام مصلحتاً ابھی ڈالے رکھنا چاہتے تھے۔ جب یوسف علیہ السلام ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو؟ انہوں نے پلٹ کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھوئی گئی؟ سرکاری ملازموں نے کہا، بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا، اور ان کے جمعدار نے کہا، جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بار شتر انعام ہے، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ ان بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا، اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے، ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ تب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی، پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گم شدہ چیز برآمد کر لی۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی تائید اپنی تدبیر سے کی۔ اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ سقایا یعنی پانی پینے کا برتن سونے یا چاندی کا تھا۔ پانی پینے کے علاوہ غلہ ناپنے کا کام بھی اس سے لیا جاتا تھا۔ اسے چپکے سے بنیامین کے سامان میں رکھ دیا گیا۔ چوری کی یہ نسبت اپنی جگہ صحیح تھی، کیونکہ منادی حضرت یوسف علیہ السلام کے اس سوچے سمجھے منصوبے سے آگاہ نہیں تھا، یا اس کے معنی یہ ہے کہ تمہارا حال تو چوروں کا سا ہے کہ بادشاہ کا پیالہ بادشاہ کی رضامندی کے بغیر تمہارے سامان کے اندر ہے۔ اور پھر اس منادی کرنے والے نے جو کہا کہ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تفتیش سے قبل ہی وہ شخص یہ جام میں شاہی ہمارے حوالے کر دے گا تو اسے انعام یا اجرت کے طور پر اتنا غلہ دیا جائے گا جو ایک اونٹ اٹھا سکے۔ برادران یوسف علیہ السلام چونکہ اس منصوبے سے بے خبر تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے تیار کیا تھا، اس لیے قسم کھا کر انہوں نے اپنے چور ہونے کی اور زمین میں فساد برپا کرنے کی نفی کی۔ یعنی چور کو کچھ عرصے کے لیے اس شخص کے سپرد کر دیا جاتا تھا جس کی اس نے چوری کی ہوتی تھی۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں سزا تھی،
جس کے مطابق یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ سزا تجویز کی۔ پہلے بھائیوں کے سامان کی تلاشی دی، آخر میں بنجامین کا سامان دیکھا تاکہ انہیں شبہ نہ ہو کہ یہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ یعنی ہم نے وحی کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے وحی کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام کو یہ تدبیر سمجھائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی صحیح غرض کے لیے ایسا طریقہ اختیار کرنا جس کی ظاہری صورت ہیلا کی ہو جائز ہے، بشرط یہ کہ وہ طریقہ کسی نص شرعی کے خلاف نہ ہو۔ یعنی بادشاہ کا مصر میں جو قانون اور دستور راج تھا، اس کی روح سے بنجامین کو اس طرح روکنا ممکن نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اہل قافلہ سے پوچھا کہ بتاؤ اس جرم کی کیا سزا ہو۔ یہ جو اللہ نے فرمایا یہاں پہ کہ ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالاتر ہے، اس کی دو تفاسیر ہیں، یعنی ہر عالم سے بڑھ کر کوئی نہ کوئی عالم ہوتا ہے، اس لیے کوئی صاحب علم اس دھوکے میں مبتلا نہ ہو کہ میں ہی اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہوں۔ اور بعض تفاسیر میں یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صاحب علم کے اوپر ایک علیم یعنی اللہ تعالیٰ ہے۔ ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات بھی نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف علیہ السلام بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی یہ بات سن کر پی گیا، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس زیر لب اتنا کہہ کر رہ گیا کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ، میرے منہ در منہ مجھ پر جو الزام لگا رہے ہو اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے۔ یہ جو بات کہی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، تو یہ انہوں نے اپنی پاکیزگی اور شرافت کے اظہار کے لیے کہا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنجامین ان کے سگے اور حقیقی بھائی نہیں تھے۔ بعض مفسرین نے یوسف علیہ السلام کی چوری کے لیے دور از کار باتیں نقل کی ہیں جو کسی مستند محض پر مبنی نہیں ہے۔ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے کو تو نہایت با اخلاق اور با کردار باور کرایا، اور یوسف علیہ السلام اور بنجامین کو کمزور کردار کا اور دروغ گوئی سے کام لینے والا، انہیں چور اور بے ایمان ثابت کرنے کی کوشش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قول سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی طرف چوری کے انتصاب میں صریح جھوٹ کا ارتکاب کیا۔ انہوں نے کہا اے سردار ذی اقتدار یعنی عزیز، میں اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا پناہ باخدا، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے، اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر اس لیے کہا کہ اس وقت اصل اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھے، بادشاہ صرف برائے نام ہی فرمانروائے مصر تھا۔ باپ تو یقیناً بوڑھے ہی تھے، لیکن یہاں ان کا اصل مقصد بنجامین کو چھڑانا تھا۔ ان کے ذہن میں وہی یوسف علیہ السلام والی بات تھی کہ کہیں ہمیں پھر دوبارہ بنجامین کے بغیر باپ کے پاس نہ جانا پڑے، اور باپ ہم سے کہیں کہ تم نے میرے بنجامین کو بھی یوسف علیہ السلام کی طرح کہیں گم کر دیا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام کے احسانات کے حوالے سے یہ بات کی کہ شاید وہ یہ احسان بھی کر دیں کہ بنجامین کو تو چھوڑ دیں اور اس کی جگہ کسی اور بھائی کو رکھ لیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام کا اصل مقصد تو بنجامین ہی کو روکنا تھا، کیونکہ بنجامین کو چھوڑ کر جانا ان کے لیے نہایت کٹھن مرحلہ تھا۔ وہ باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے تھے اور اس لیے باہم مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں جو سب سے بڑا تھا وہ بولا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے خدا کے نام پر عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں جو تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دے، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہ کر سکتے تھے۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ اس بڑے بھائی نے صورتحال میں باپ کا سامنا کرنے کی اپنے اندر سکت اور ہمت نہیں پائی، تو صاف کہہ دیا کہ میں تو یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ خود والد صاحب تفتیش کر کے میری بے گناہی کا یقین نہ کر لیں اور مجھے آنے کی اجازت نہ دے دیں۔
اور یہ جو اس نے کہا بڑے بھائی نے کہ اللہ میرا فیصلہ کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی طرح یوسف علیہ السلام بنیامین کو چھوڑ دیں اور میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں۔ اور پھر یہ جو بات ہوئی کہ ہم نے جو عہد کیا تھا کہ ہم بنیامین کو بحفاظت واپس لائیں گے، تو یہ ہم نے اپنے علم کے مطابق عہد کیا تھا۔ بعد میں جو واقعہ پیش آ گیا اور جس کی وجہ سے بنیامین کو ہمیں چھوڑنا پڑا، یہ تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ باپ نے یہ داستان سن کر کہا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ داستان سن کر کہا، دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا۔ اچھا، اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا۔ کیا بعید کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ حقیقت حال سے بے خبر تھے اور اللہ تعالیٰ نے بھی وحی کے ذریعے سے انہیں حقیقت واقعہ سے آگاہ نہیں فرمایا، اس لیے وہ یہی سمجھے کہ میرے ان بیٹوں نے جس طرح اس سے قبل یوسف علیہ السلام کے معاملے میں اپنی طرف سے بات گھڑ کر بیان کی تھی، اب پھر اسی طرح انہوں نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے۔ اب پھر سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں تھا، تاہم صبر کے ساتھ امید کا دامن بھی نہیں چھوڑا۔ یعنی اس تازہ صدمے نے یوسف علیہ السلام کی جدائی کے قدیم صدمے کو بھی تازہ کر دیا اور ان کی آنکھوں کی سیاہی مارے غم کے سفیدی میں بدل گئی تھی۔ جیسا کہ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ ہائے یوسف، وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں۔ بیٹوں نے کہا، خدا را، آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو۔ میرے بچوں، جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹو لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ اس سے مراد یا تو وہ خواب ہے جس کی بابت انہیں یقین تھا کہ اس کی تعبیر ضرور سامنے آئے گی اور وہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کریں گے، یا ان کا یہ یقین تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ موجود ہیں اور اس سے زندگی میں ضرور ملاقات ہوگی۔ چنانچہ اسی یقین سے سرشار ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ حکم دیا کہ جاؤ اپنے بھائی کو تلاش کرو۔ اور جس طرح دوسرے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ حجر میں ہے کہ گمراہ لوگ ہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کو سخت سے سخت حالات میں بھی صبر و رضا کا اور اللہ کی رحمت کی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور یہ اب ان لوگوں کا تیسری مرتبہ مصر جانا ہے۔ جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف علیہ السلام کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں۔ آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں، اللہ خیرات دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام سے نہ رہا گیا۔ اس نے کہا، تمہیں یہ بھی کچھ معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب کہ تم نادان تھے؟ وہ چونک کر بولے، ہائے، کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا، باخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے جواب دیا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ جاؤ، میری یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ یعنی جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے نہایت عاجزی کے انداز میں صدقہ خیرات یا بھائی کی رہائی کی اپیل کی تو ساتھ ہی باپ کے بڑھاپے، ضعف اور بیٹے کی جدائی کے صدمے کا بھی ذکر کیا، جس سے یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا، آنکھیں نمناک ہو گئیں اور انکشاف حال پر مجبور ہو گئے۔ تاہم بھائیوں کی زیادتیوں کے ذکر کے ساتھ ہی اخلاق کریمہ کا بھی اظہار فرما دیا کہ یہ کام تم نے ایسی حالت میں کیا جب تم جاہل اور نادان تھے۔ بھائیوں نے جب عزیز مصر کی زبان سے اس یوسف علیہ السلام کا تذکرہ سنا جسے انہوں نے بچپن میں کنعان میں ایک تاریک کنویں میں پھینک دیا تھا، تو وہ حیران بھی ہوئے اور غور سے دیکھنے پر مجبور بھی کہ کہیں ہم کلام بادشاہ یوسف علیہ السلام ہی تو نہیں۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا تم یوسف علیہ السلام ہی تو نہیں؟ سوال کے جواب میں اقرار و اعتراف کے ساتھ اللہ کے احسان کا ذکر
اور صبر و تقوی کے نتائج حسنہ بھی بیان کر کے بتلا دیا کہ تم نے تو مجھے ہلاک کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ کنویں سے نجات عطا فرمائی بلکہ مصر کی فرمانروائی بھی عطا فرما دی، اور یہ نتیجہ ہے صبر اور تقوی کا جس کی توفیق اللہ تعالیٰ نے مجھے دی۔ بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کی شان دیکھی تو اپنی غلطی اور کوتاہی کا اعتراف کر لیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی پیغمبرانہ عفو درگزر سے کام لیتے فرمایا کہ جو ہوا سو ہوا، آج تمہیں کوئی سرزنش اور ملامت نہیں کی جائے گی۔ فتح مکہ والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ کے کفار سرداران قریش کو جو آپ کے خون کے پیاسے تھے اور آپ کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچائی تھیں، یہی الفاظ ارشاد فرما کر انہیں معاف کر دیا تھا۔ پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کی قمیص یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دی، اور یکایک اس کی بینائی عود کر آئی۔ تب اس نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ قمیص کے چہرے پر پڑنے سے آنکھوں کی بینائی کا بحال ہونا ایک اعجاز اور کرامت کے طور پر تھا۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان کو مصر آنے کی دعوت دی۔ ادھر یہ قمیص لے کر قافلہ چلا اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزے کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنے لگی۔ یہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ کے پیغمبر کو بھی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع نہ پہنچے پیغمبر بے خبر ہوتا ہے، چاہے بیٹا اپنے شہر کے کسی کنویں میں کیوں نہ ہو، اور جب اللہ انتظام فرما دے تو پھر مصر جیسے دور دراز کے علاقے سے بھی بیٹے کی خوشبو آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھایا۔ زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے۔ میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ اس لفظ سجدہ سے بکثرت لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، حتیٰ کہ ایک گروہ نے تو اسی سے استدلال کر کے بادشاہوں اور پیروں کے لیے سجدہ تحیت اور سجدہ تعظیمی کا جواز نکال لیا۔ دوسرے لوگوں کو اس قباحت سے بچنے کے لیے اس کی یہ توجیہ کرنی پڑی اور اگلی شریعتوں میں صرف سجدہ عبادت غیر اللہ کے لیے حرام تھا۔ باقی رہا وہ سجدہ جو عبادت کے جذبہ سے خالی ہو تو وہ خدا کے سوا دوسروں کو بھی کیا جا سکتا ہے، البتہ شریعت محمدی میں ہر قسم کا سجدہ غیر اللہ کے لیے حرام کر دیا گیا۔ لیکن ساری غلط فہمیاں دراصل اس وجہ سے پیدا ہوئی ہیں کہ لفظ سجدہ کو موجودہ اسلامی اصطلاح کا اہم معنی سمجھ لیا گیا، یعنی ہاتھ، گھٹنے اور پیشانی زمین پر ٹکانا، حالانکہ سجدے کے اصل معنی جھکنے کے ہیں، اور یہاں یہ لفظ اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا، اتنی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد بالآخر اس کی یہ تعبیر سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والدین سمیت حضرت یوسف علیہ السلام کو تخت شاہی پر بٹھایا اور والدین سمیت تمام بھائیوں نے انہیں سجدہ کیا۔ زمین اور آسمانوں میں کتنی نشانیاں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے، ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ مطمئن ہے کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی، یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟
یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقوی کی روش اختیار کی۔ کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر جواب نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا تو یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا۔ اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔ آسمان و زمین کا خالق، مالک، رازق اور مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اس کے باوجود عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں، اور یوں اکثر لوگ مشرک ہیں۔ یعنی ہر دور میں لوگ توحید ربوبیت کے تو قائل رہے ہیں لیکن توحید الوہیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور اس میں دراصل اللہ تعالیٰ کی اس قانون مہلت کا بیان ہے جو وہ نافرمانوں کو دیتا ہے، حتیٰ کہ اس بارے میں وہ اپنے پیغمبروں کی خواہشات کے برعکس بھی زیادہ سے زیادہ مہلت دیتا ہے، جلدی نہیں کرتا، یہاں تک کہ بعض دفعہ پیغمبر کے ماننے والے بھی عذاب سے مایوس ہو کر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان سے یوں ہی جھوٹ موٹ کا وعدہ کیا گیا۔ یاد رہے کہ محض ایسے وسوسے کا پیدا ہو جانا ایمان کے منافی نہیں ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن جس میں یہ قصہ یوسف علیہ السلام اور دیگر قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں کوئی گڑھا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور اس میں دین کے بارے میں ساری ضروری باتوں کی تفصیل ہے اور ایمانداروں کے لیے ہدایت و رحمت۔ سورہ یوسف ہماری مکمل ہو گئی اور اب انشاءاللہ ہم سورہ رعد شروع کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد پارہ نمبر 13 ہمارا چل رہا ہے، وما ابرئ، اور سورہ یوسف ہماری ختم ہوئی اور سورہ رعد اب انشاءاللہ شروع ہو رہی ہے۔ سورہ رعد کی آیات جو ہیں وہ 43 ہیں، 43، اور رکوع جو ہیں 6 ہیں، اور یہ سورہ بھی مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ابھی یہ سورہ کا زمانہ نزول دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ترجمے کی طرف واپس جاتے ہیں۔ سورہ کا نام جو ہے آیت نمبر 13 کے فقرے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ کے لفظ رعد کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ اس نام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سورت میں بادل کی گرج کے مسئلے سے بحث کی گئی ہے، بلکہ یہ صرف علامت کے طور پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ وہ سورہ ہے جس میں لفظ رعد آیا ہے۔ زمانہ نزول، یہ سورہ بھی اسی دور کی ہے جس میں سورہ یونس، سورہ ہود اور سورہ اعراف نازل ہوئی ہیں، یعنی زمانہ قیام مکہ کا آخری دور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے ایک مدت دراز گزر چکی ہے۔ مخالفین آپ کو ذکر دینے اور آپ کے مشن کو ناکام کرنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلتے رہے ہیں۔ مومنین بار بار تمنائیں کر رہے ہیں کہ کاش کوئی معجزہ دکھا کر ہی ان لوگوں کو راہ راست پر لایا جائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے کہ ایمان کی راہ دکھانے کا یہ طریقہ ہمارے ہاں رائج نہیں۔ اگر دشمنان حق کی رسی دراز کی جا رہی ہے تو یہ ایسی بات نہیں جس سے تم گھبرا اٹھو۔ مرکزی مضمون اس سورہ کا جو مدعا ہے وہ پہلی آیت میں پیش کر دیا گیا ہے، یعنی یہ کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہی حق ہے، مگر یہ لوگوں کی غلطی ہے کہ وہ اسے نہیں مانتے۔ ساری تقریر اسی مضمون کے گرد گھومتی ہے۔ اس سلسلے میں بارہا مختلف طریقوں سے توحید، معاد اور رسالت کی حقانیت ثابت کی گئی ہے۔ ان پر ایمان لانے کے اخلاقی روحانی فوائد سمجھائے گئے ہیں، ان کو نہ ماننے کے نقصانات بتائے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان شبہات کو رفع کیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے متعلق لوگوں کے دلوں میں پائے جاتے تھے یا مخالفین کی طرف سے
ڈالے جاتے تھے۔ اس کے ساتھ اہل ایمان کو بھی جو کئی برس کی طویل اور سخت جدوجہد کے بعد سے جدوجہد کی وجہ سے تھکے جا رہے تھے اور بے چینی کے ساتھ غیبی امداد کے منتظر تھے، تسلی دی گئی ہے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم را، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، اور اس نے آفتاب و مہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا۔ اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے، اور اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے۔ وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ تفسیر دیکھتے ہیں ان آیات کی کہ یہ جو پہلی ہی آیت میں فرمایا اللہ نے کہ استوا علی العرش کا مفہوم، کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا عرش پر قرار پکڑنا ہے، اور محدثین کہتے ہیں کہ اس کی کیفیت نہ بیان کی جا سکتی ہے اور نہ اسے کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے ایک معنی یہ ہے کہ یہ ایک وقت مقرر تک یعنی قیامت تک اللہ کے حکم سے چلتے رہیں گے۔ آسمان جن کو بغیر ستونوں کے بلند کیا ہے، اور سورج اور چاند جو ہیں ان کی ماتحتی میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ ہر ایک مقرر مدت کے لیے گشت کر رہا ہے۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں سورہ یاسین میں جیسے کہ اللہ نے فرمایا اور سورج اپنے ٹھہرنے کے وقت تک چل رہا ہے۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ چاند اور سورج دونوں اپنی اپنی منزلوں پر رواں دواں رہتے ہیں۔ سورج اپنا دورہ ایک سال میں اور چاند ایک ماہ میں مکمل کر لیتا ہے۔ اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں۔ اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ زمین کے طول و عرض کا اندازہ بھی عام لوگوں کے لیے مشکل ہے، اور بلند و بالا پہاڑوں کے ذریعے سے زمین میں گویا میخیں گاڑی ہیں۔ نہروں، دریاؤں اور چشموں کا ایسا سلسلہ قائم کیا کہ جس سے انسان خود بھی سیراب ہوتے ہیں اور اپنے کھیتوں کو بھی سیراب کرتے ہیں، جن سے انواع و اقسام کے غلے اور پھل پیدا ہوتے ہیں، جن کی شکلیں بھی ایک دوسرے سے مختلف اور ذائقے بھی جداگانہ ہوتے ہیں۔ اور یہ جو اللہ نے فرمایا یہاں پہ کہ پھلوں کے جوڑے، تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ نر اور مادہ دونوں بنائے، جیسے کہ موجودہ تحقیقات نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے۔ دوسرا مطلب جوڑے کا یہ ہے کہ میٹھا اور کھٹا، سرد اور گرم، سیاہ اور سفید، ذائقہ دار اور بد ذائقہ، اس طرح ایک دوسرے سے مختلف اور متضاد قسمیں پیدا کی ہیں۔ اور پھر زمین کا ایک حصہ شاداب اور زرخیز ہے، خوب پیداوار دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی زمین شور ہے جس میں کسی قسم کی پیداوار نہیں ہوتی۔ اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں۔ انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن میں سے کچھ کیرے ہیں اور کچھ دورے۔ سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں، کسی کو کم تر۔ ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یعنی زمین بھی ایک، پانی ہوا بھی ایک، لیکن پھل اور غلہ مختلف قسم کے، ان کے ذائقے اور شکلیں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جس ذات نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اس کے لیے دوبارہ اس چیز کا بنانا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن کفار یہ عجیب بات کہتے ہیں کہ دوبارہ ہم کیسے پیدا کیے جائیں گے۔ یعنی عذاب الہی سے قوموں اور بستیوں کی تباہی کی مثالیں پہلے بھی گزر چکے ہیں، اس کے باوجود یہ عذاب جلدی مانگتے ہیں۔ یہ کفار کے جواب میں کہا گیا جو کہتے تھے کہ اے پیغمبر اگر تو سچا ہے تو وہ عذاب ہم پر لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے۔ بعض لوگوں کے ظلم و معصیت کے باوجود وہ عذاب میں جلدی نہیں کرتا بلکہ مہلت دیتا ہے، اور بعض دفعہ تو اتنی تاخیر کرتا ہے کہ معاملہ قیامت پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اس کے حلم، کرم اور عفو و درگزر کا نتیجہ ہے، ورنہ اگر وہ فوراً
مواخذہ کرنے اور عذاب دینے پر آ جائے تو روئے زمین پر کوئی انسان ہی باقی نہ رہے۔ یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ہیں ان پر خدا کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری۔ تم تو محض خبردار کر دینے والے اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے حالات و ضروریات اور اپنی مشیت و مصلحت کے مطابق کچھ نشانیاں اور معجزات عطا فرمائے، لیکن کافر اپنے حسب منشا معجزات کے طالب ہوتے رہے ہیں۔ جیسے کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ کوہ صفا کو سونے کا بنا دیا جائے یا پہاڑوں کی جگہ نہریں چشمے جاری ہو جائیں وغیرہ وغیرہ۔ جب ان کی خواہش کے مطابق معجزہ صادر کر کے نہ دکھایا جاتا تو کہتے کہ اس پر کوئی نشانی یعنی معجزہ نازل کیوں نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر تیرا کام صرف انذار اور تبلیغ ہے، وہ تو کرتا رہ، کوئی مانے نہ مانے اس سے تجھے کوئی غرض نہیں، اس لیے کہ ہدایت دینا یہ ہمارا کام ہے، تیرا کام راستہ دکھانا، اس راستے پر چلا دینا یہ تیرا نہیں ہمارا کام ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں، اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ اس میں کمی یا بیشی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے۔ ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے، وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالا تر رہنے والا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص خاص زور سے بات کرے یا آہستہ، اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب یکساں ہیں۔ یعنی رحم مادر میں کیا ہے، نر ہے یا مادہ، خوبصورت ہے یا بدصورت، نیک ہے یا بد، طویل العمر ہے یا قصیر العمر، یہ سب باتیں صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اس سے مراد حمل کی مدت ہے جو عام طور پر 9 مہینے ہوتی ہے، لیکن گھٹتی بڑھتی بھی ہے، کسی وقت یہ مدت 10 مہینے اور کسی وقت 7-8 مہینے ہو جاتی ہے۔ اس کا علم بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں، اور کس کی زندگی کتنی ہے، اسے کتنا رزق ملے گا، اس کا پورا اندازہ بھی صرف اللہ کو ہے۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹال سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے۔ یہاں جو ترجمے میں دیکھا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ تو یہ فرشتے مراد ہیں جو باری باری ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں۔ دن کے فرشتے جاتے ہیں تو شام کے آ جاتے ہیں، شام کے جاتے ہیں تو دن کے آ جاتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اسے نہ بدلے۔ تو اس سے مراد یہ کہ انسانوں کو خود ہی اپنے نفع اور نقصان کی سمجھ ہو جانی چاہیے، اور حق اور باطل کی پہچان ہو جانی چاہیے، جو قوم اپنے سارے حالات دیکھنے کے بعد بھی نہ حق کو پہچانتی ہے، نہ اس کا ساتھ دیتی ہے، اور نہ باطل کو پہچانتی ہے، نہ باطل کو چھوڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کا حال جو ہے وہ نہیں بدلتے۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بندھتی ہیں۔ وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ فی الواقع اس کی چال بڑی زبردست ہے۔ اس کی چال بڑی زبردست ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بڑی قوت والا، نہایت مواخذہ کرنے والا اور تدبیر کرنے والا رب ہے۔ یعنی خوف اور امید کے وقت اسی ایک اللہ کو پکارنا صحیح ہے، کیونکہ وہی ہر ایک کی پکار سنتا اور قبول فرماتا ہے۔ یا دعوت عبادت کے معنی میں ہے، یعنی اس کی عبادت حق اور صحیح ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، کیونکہ کائنات کا خالق مالک اور مدبر صرف وہی ہے، اس لیے عبادت بھی صرف اسی کا حق ہے۔ اور پھر یہ کہ
اسی کو پکارنا برحق ہے۔ اس سے مراد یہ ہے نہیں خوف اور امید کے وقت اسی ایک اللہ کو پکارنا صحیح ہے، کیونکہ وہی ہر ایک کی پکار سنتا اور قبول فرماتا ہے۔ اور جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص دور سے پانی کی طرف اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلا کر پانی سے کہے کہ تو میرے منہ تک آ جا۔ ظاہر بات ہے کہ پانی جامد چیز ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ ہتھیلیاں پھیلانے والے کی حاجت کیا ہے، اور نہ اسے یہ پتہ ہے کہ وہ مجھ سے اپنے منہ تک پہنچنے کا مطالبہ کر رہا ہے، اور نہ اس میں یہ قدرت ہے کہ اپنی جگہ سے حرکت کر کے اس کے ہاتھ سے منہ تک پہنچ جائے۔ اسی طرح یہ مشرک اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں نہ یہ پتہ ہے کہ کوئی انہیں پکار رہا ہے اور اس کی فلاں حاجت ہے، اور نہ اس حاجت روائی کی ان میں کوئی قدرت ہی ہے۔ رہی وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اسے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہیں مگر ایک تیر بے ہدف، یعنی ایک ایسا تیر جو کبھی نشانے پر نہیں لگتا۔ وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز تو اون و کرہن سجدہ کر رہی ہے، اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے، تو اس پہ سجدہ کر لینا ہے ہمیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کا بیان ہے کہ ہر چیز پر اس کا غلبہ ہے اور ہر چیز اس کے ماتحت اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہے، چاہے مومنوں کی طرح خوشی سے کرے یا مشرکوں کی طرح ناخوشی سے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدہ کرتے ہیں۔ ان سے پوچھو آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ کہو اللہ۔ پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر تحلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا؟ کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے سب پر غالب۔ یعنی جب تمہیں اقرار و اعتراف ہے کہ آسمان و زمین کا رب اللہ ہے جو تمام اختیارات کا بلا شرکت غیر مالک ہے، تو پھر تم اسے چھوڑ کر ایسوں کو کیوں اپنا دوست اور حمایتی سمجھتے ہو جو اپنی بابت بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا۔ پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے، اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے، اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔ اس جھاگ سے جو پانی کے اوپر آ جاتا ہے اور جو مزمحل اور ختم ہو جاتا ہے، اور ہوائیں جسے اڑا لے جاتی ہیں، کفر مراد ہے جو جھاگ ہی کی طرح اڑ جانے والا ہے اور ختم ہو جانے والا ہے۔ یہ دوسری مثال ہے کہ تانبے، پیتل، سیسے یا سونے چاندی کو زیور یا سامان وغیرہ بنانے کے لیے آگ میں تپایا جاتا ہے تو اس پر بھی جھاگ آ جاتا ہے۔ اس جھاگ سے مراد میل کچیل ہے جو ان دانتوں کے اندر ہوتا ہے۔ آگ میں تپانے سے وہ جھاگ کی شکل میں اوپر آ جاتا ہے، پھر یہ جھاگ بھی دیکھتے دیکھتے ختم ہو جاتا ہے، دھات اصلی شکل میں باقی رہ جاتی ہے۔ یعنی جب حق اور باطل کا آپس میں اجتماع اور ٹکراؤ ہوتا ہے تو باطل کو اسی طرح ثبات اور دوام نہیں ہوتا جس طرح سیلابی ریلے کا جھاگ پانی کے ساتھ دھاتوں کا جھاگ جن کو آگ میں تپایا جاتا ہے دھاتوں کے ساتھ باقی نہیں رہتا بلکہ ختم ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں تو وہ خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے سب کو فدیہ میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ۔ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو تم پر نازل کی حق جانتا ہے اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرح سے اندھا ہے دونوں یکساں ہو جائیں؟ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے۔ ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیامگاہ ہوں گے،
وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے۔ ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو، پس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی ایک وہ شخص جو قرآن کی حقانیت اور صداقت پر یقین رکھتا اور دوسرا اندھا ہو، یعنی اسے قرآن کی صداقت میں شک ہو، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ استفہام انکار کے لیے ہے، یعنی یہ دونوں اسی طرح برابر نہیں ہو سکتے جس طرح جھاگ اور پانی یا سونا تانبا اور اس کی میل کچیل برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی جن کے پاس قلب سلیم اور عقل صحیح نہ ہو اور جنہوں نے اپنے دلوں کو گناہوں کے زنگ سے آلودہ اور اپنی عقلوں کو خراب کر لیا ہو، وہ اس قرآن سے نصیحت حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ یہ اہل دانش کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ کے عہد سے مراد اس کے احکام یعنی اس کے اوامر اور نواہی ہیں جنہیں وہ بجا لاتے ہیں، یا وہ عہد ہے جو عہد الست کہلاتا ہے جس کی تفصیل سورہ اعراف میں گزر چکی ہے۔ اس سے مراد وہ باہمی معاہدے اور وعدے ہیں جو انسان آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں، یا وہ جو ان کے اور ان کے رب کے درمیان ہیں، یعنی رشتوں اور رابطوں کو توڑتے نہیں بلکہ ان کو جوڑتے اور صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپاتولا رزق دیتا ہے۔ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی کو ماننے سے انکار کر دیا کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہے اور ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی زبردست فرمان، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی بہترین طریقے سے توفیق عطا فرمائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کی کافر بنے ہوئے ہیں۔ ان سے کہو کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا ملجا و ماوا ہے۔ اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین شک ہو جاتی یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے۔ اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں ہے، بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں؟ اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہوگے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا۔ جب کافروں مشرکوں کے لیے یہ کہا کہ ان کے لیے برا گھر ہے، تو ذہن میں یہ اشکال آ سکتا ہے کہ دنیا میں تو انہیں ہر طرح کی آسائشیں اور سہولتیں مہیا ہیں۔ اس کے ازالے کے لیے فرمایا کہ دنیاوی اسباب اور رزق کی کمی بیشی یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور وہ اپنی حکمت و مشیت جس کو صرف وہی جانتا ہے کے مطابق کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم۔ رزق کی فراوانی، اس رزق کی فراوانی اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، اور کمی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہے۔ یعنی کسی کو اگر دنیا کا مال زیادہ مل رہا ہے باوجود یہ کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے، تو یہ مقام فرت و مسرت نہیں، کیونکہ یہ استدراج ہے، مہلت ہے، پتہ نہیں کب یہ مہلت ختم ہو جائے اور اللہ کی پکڑ کے شکنجے میں آ جائے۔ یعنی جس طرح ہم نے آپ کو تبلیغ رسالت کے لیے بھیجا، اسی طرح آپ سے پہلی امتوں میں بھی رسول بھیجے تھے، ان کی بھی اسی طرح تکذیب کی گئی جس طرح آپ کی گئی، اور جس طرح تکذیب کے نتیجے میں وہ قومیں عذاب الہی سے دوچار ہوئیں، انہیں بھی اس انجام سے بے فکر نہیں رہنا چاہیے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ہر آسمانی کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے، اور قرآن سے مراد زبور ہے یہاں پہ۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ اگر پہلے کوئی کتاب یعنی اس میں ہے نا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جانور کو تیار کرنے کا حکم دیتے اور اتنی دیر میں ایک مرتبہ قرآن کا ورد کر لیتے، یعنی یہ بات یہاں ظاہر ہے کہ قرآن سے مراد زبور ہے۔
مطلب آیت کا یہ ہے کہ اگر پہلے کوئی آسمانی کتاب ایسی نازل ہوئی ہوتی جسے سن کر پہاڑ رواں دواں ہو جاتے یا زمین کی مسافت طے ہو جاتی یا مردے بول اٹھتے تو قرآن کریم کے اندر یہ خصوصیت بدرجہ اولیٰ موجود ہوتی، کیونکہ یہ اعجاز و بلاغت میں پچھلی تمام کتابوں سے فائق ہے۔ اور بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ اگر اس قرآن کے ذریعے سے یہ معجزات ظاہر ہوتے تب بھی یہ کفار ایمان نہ لاتے، کیونکہ ایمان نہ لانا یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، معجزوں پر نہیں۔ اسی لیے فرمایا سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخرکار ان کو پکڑ لیا، پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیے جاتا ہے حتیٰ کہ جب اسے پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں۔ پھر کیا وہ جو ایک ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے اس کے مقابلے میں جسارتیں کی جا رہی ہیں کہ لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر واقعی وہ خدا کے اپنے بنائے ہوئے شریک ہیں تو ذرا ان کے نام لو کہ وہ کون ہیں۔ کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ زمین میں نہیں جانتا، یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں۔ پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو انہیں خدا سے بچانے والا ہو۔ خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں، اس کا سایہ لازوال۔ یہ انجام ہے متقی لوگوں کا، اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اہل کفار کے انجام بد کے ساتھ اہل ایمان کا حسن انجام بیان فرما دیا تاکہ جنت کے حصول میں رغبت اور شوق پیدا ہو۔ اس مقام پر امام ابن کثیر نے جنت کی نعمتوں، لذتوں اور ان کی خصوصی کیفیات پر مشتمل احادیث بیان فرمائی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ تم صاف کہہ دو مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اسے منع کیا گیا کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے۔ اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے۔ اس سے مراد مسلمان ہے، مطلب ہے جو قرآن کے تقاضے پر عمل کرتے ہیں، یعنی قرآن کے صدق کے دلائل اور شواہد دیکھ کر مزید خوش ہوتے ہیں۔ اور اس سے مراد یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین ہے۔ بعض کے نزدیک کتاب سے مراد تورات و انجیل ہے۔ ان میں سے جو مسلمان ہوئے وہ خوش ہوتے ہیں اور انکار کرنے والے وہ یہود و نصارہ ہیں جو مسلمان نہیں ہوئے۔ یعنی جس طرح آپ سے پہلے رسولوں پر کتابیں مقامی زبانوں میں نازل کیں، اسی طرح آپ پر قرآن ہم نے عربی زبان میں اتارا، اس لیے کہ آپ کے مخاطب اولین اہل عرب ہیں جو صرف عربی زبان ہی جانتے ہیں۔ اگر یہ قرآن کسی اور زبان میں نازل ہوتا تو ان کی سمجھ سے بالا ہوتا اور قبول ہدایت میں ان کے لیے عذر بن جاتا۔ ہم نے قرآن کو عربی میں اتار کر یہ عذر بھی دور کر دیا۔ تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھاتا۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ الکتاب اسی کے پاس ہے۔ یعنی آپ سمیت جتنے بھی رسول اور نبی آئے سب بشری تھے جن کا اپنا خاندان اور قبیلہ تھا اور بیوی بچے تھے۔ وہ فرشتے تھے، نہ انسانی شکل میں کوئی نوری مخلوق، بلکہ جن سے بشر ہی میں سے تھے، کیونکہ اگر وہ فرشتے ہوتے تو انسانوں کے لیے ان سے مانوس ہونا اور ان کے قریب ہونا ناممکن تھا، جس سے ان کو بھیجنے کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا۔ اور اگر وہ فرشتے بشری جامے میں آتے تو دنیا میں نہ ان کا خاندان اور قبیلہ ہوتا اور نہ ان کے بیوی بچے ہوتے، جس سے یہ معلوم ہوا
کہ تمام انبیاء بحیثیت جنس کے بشر ہی تھے، بشری شکل میں فرشتے یا کوئی نوری مخلوق نہیں تھے۔ یعنی اللہ نے ان معجزات کا صدور رسولوں کے اختیار میں نہیں کہ جب ان سے مطالبہ کیا جائے تو وہ اسے صادر کر کے دکھا دیں، بلکہ یہ کلیتاً اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ اپنی حکمت و مشیت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے کہ معجزے کی ضرورت ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کس طرح اور کب دکھایا جائے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں، اس کا کوئی حصہ ہاں ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں۔ بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آتے ہیں؟ اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے، اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور عنقریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور پھر اس شخص کی گواہی جو آسمانی کتاب کا علم رکھتا ہے۔ یعنی عرب کی سرزمین مشرکین پر بتدریج تنگ ہو رہی ہے اور اسلام کو غلبہ عروج حاصل ہو رہا ہے۔ یعنی کوئی اللہ کے حکموں کو رد نہیں کر سکتا۔ مشرکین مکہ سے قبل بھی لوگ رسولوں کے مقابلے میں مکر کرتے رہے ہیں، لیکن اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں کوئی ان کی تدبیر اور ہیلہ کارگر نہیں ہوا۔ اسی طرح آئندہ بھی ان کا کوئی مکر اللہ کی حیثیت کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے عمل کے مطابق جزا اور سزا دے گا، نیک کو اس کی نیکی کی جزا اور بد کو اس کی بدی کی سزا۔ بس اللہ جانتا ہے کہ میں اس کا سچا رسول ہوں اور اس کے پیغام کا داعی ہوں، اور تم جھوٹے ہو۔ کتاب سے مراد جن سے کتاب ہے، اور مراد تورات اور انجیل کا علم ہے، یعنی اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام، سلمان فارسی اور تمیم داری وغیرہم رضی اللہ عنہم، یعنی یہ بھی جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ عرب کے مشرکین اہم معاملات میں اہل کتاب کی طرف رجوع کرتے اور ان سے پوچھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی کہ اہل کتاب جانتے ہیں، ان سے تم پوچھ لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم ہماری شروع ہوگی انشاءاللہ، پارہ نمبر 13 ہی چل رہا ہے، اور سورہ ابراہیم جو ہے ہماری یہ مکی ہے، اور اس کی 52 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں، اور آیت نمبر 35 کے فقرے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا سے ماخوذ ہے۔ اس نام کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوانح عمری بیان ہوئی ہے، بلکہ یہ بھی اکثر صورتوں کے ناموں کی طرح علامت کے طور پر ہے، یعنی وہ سورہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ زمانہ نزول اس کا دیکھتے ہیں۔ سورہ ابراہیم کا عام انداز بیان مکے کے آخری دور کی صورتوں کا سا ہے۔ سورہ رات سے قریب زمانے کی نازل شدہ معلوم ہوتی ہے، خصوصاً آیت نمبر 13 کے الفاظ کہ انکار کرنے والوں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ کا صاف اشارہ اس طرف ہے کہ اس وقت مکے میں مسلمانوں پر ظلم و ستم انتہا کو پہنچ چکا تھا، اور اہل مکہ پچھلی کافر قوموں کی طرح اپنے ہاں کے اہل ایمان کو شہر سے نکالنے پر تل گئے تھے۔ مرکزی مضمون اور مدعا جو ہے اس سورہ کا وہ یہ ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکار کر رہے تھے اور آپ کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی بدتر سے بدتر چالیں چل رہے تھے، ان کو فہمائش اور تنبیہ ہے، لیکن فہمائش کی بنسبت اس سورہ میں تنبیہ اور ملامت اور ڈانٹ ڈپٹ کا یعنی زجر و توبیخ کا انداز زیادہ تیز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تفہیم کا حق اس سے پہلے کی صورتوں میں بخوبی ادا کیا جا چکا تھا، اور اس کے باوجود کفار قریش کی ہٹ درمی، ان کی دشمنی، ان کی مزاحمت، ان کی شرارت اور ظلم و ستم میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ سورہ ابراہیم پارہ نمبر 13 ہی میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ صدق اللہ العظیم۔
ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ ان کے رب کی توفیق سے، اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر بار بار فرمایا کہ وہی ذات ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل فرماتی ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لائے۔ پھر سورہ بقرہ میں بھی فرمایا اللہ ایمانداروں کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے۔ یعنی پیغمبر کا کام ہدایت کا راستہ دکھانا ہے، لیکن اگر کوئی اس راستے کو اختیار کر لیتا ہے تو یہ صرف اللہ کے حکم اور مشیت سے ہوتا ہے، کیونکہ اصل ہادی وہی ہے۔ اس کی مشیت اگر نہ ہو تو پیغمبر کتنا بھی واضح و نصیحت کر لے، لوگ ہدایت کا راستہ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے۔ یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ یہاں پہ ایک تو مطلب اس کا یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات میں لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے مین میخ نکالتے ہیں اور انہیں مسخ کر کے پیش کرتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنی اغراض و خواہشات کے مطابق اس میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ کہ وہ لوگ جو ہیں ان کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں کہ ایک برائی یہ ان کی کہ قبول حق سے انکار کرتے ہیں، دوسری برائی یہ کہ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، تیسری یہ کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں، اور یہ کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو گمراہ فرمایا ہے۔ ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، وہ بالادست اور حکیم ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اہل دنیا پر احسان فرمایا کہ ان کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کیں اور رسول بھیجے، تو اس احسان کی تکمیل اس طرح فرمائی کہ ہر رسول کو قومی زبان میں بھیجا تاکہ کسی کو ہدایت کا راستہ سمجھنے میں دقت نہ ہو، مشکل نہ ہو۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں۔ اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لا اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کر۔ ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی قوم کی طرف بھیجا، کتاب نازل کی تاکہ آپ اپنی قوم کو کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لائیں۔ اسی طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات اور دلائل دے کر ان کی قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ انہیں کفر و جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی عطا کریں۔ آیات سے مراد وہ معجزات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہر ایک صبر شکر کرنے والے کے لیے۔ صبر اور شکر یہ دو بڑی خوبیاں ہیں اور ایمان کا مدار ان پر ہے، اس لیے یہاں صرف ان دو کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، صبار بہت صبر کرنے والا، شکور بہت شکر کرنے والا، اور صبر کو شکر پر مقدم کیا اس لیے کہ شکر صبر ہی کا نتیجہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جس امر کا بھی فیصلہ کرے وہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اگر اسے تکلیف پہنچے اور وہ صبر کرے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر اس سے کوئی خوشی پہنچے وہ اس پر اللہ کا شکر کرے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ بچا رکھتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی، اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔
یعنی جس طرح فرعونی جو تھے وہ تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، جس طرح یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، اسی طرح اس سے نجات اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ کیا وعدہ فرماتے ہیں کہ نعمت پر شکر کرنے پر مزید انعامات سے نوازوں گا۔ کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح، عاد، سمود، ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لی اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت خلجان آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی ہم بہت تذبذب میں ہیں، ڈبل مائنڈڈ ہیں، اور ہمیں بہت زیادہ شک ہے اس دعوت کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام پیش کرتے رہے۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے، تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے انسان جیسے ہم ہیں۔ تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دے۔ سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والا کا بھروسہ اللہ پر ہی ہونا چاہیے۔ مفسرین نے اس کے مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ مثلا انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں رکھ لیے اور کہا کہ ہمارا تو صرف ایک ہی جواب ہے کہ تم ہماری رسالت کے منکر ہیں، کہ ہم تمہاری رسالت کے منکر ہیں۔ انہوں نے اپنی انگلیوں سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ خاموش رہو اور یہ جو پیغام لے کر آئے ہیں ان کی طرف توجہ مت کرو۔ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں پر مذاق اور تعجب کے طور پر رکھ لیے جس طرح کوئی شخص ہنسی ضبط کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے، اور انہوں نے اپنے ہاتھ رسولوں کے منہوں پر رکھ کر کہا خاموش رہو، اور بطور غیظ و غضب کے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں لے لیے جس طرح منافقین کی بابت دوسرے مقام پر آتا ہے۔ اور مریب جو ہے یعنی ایسا شک کہ جس سے سخت نفس جو ہے سخت قلق یعنی پریشانی اور اضطراب بے چینی میں مبتلا ہے۔ ان کے ایمان لانے میں دوسری رکاوٹ یہ تھی کہ ہم ان معبودوں کی عبادت کس طرح چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں، جبکہ تمہارا مقصد ہمیں ان کی عبادت سے ہٹا کر الہ واحد کی عبادت پر لگانا ہے۔ پھر یہ کہ دلائل اور معجزات ہر نبی کے ساتھ ہوتے تھے، اس سے مراد ایسی دلیل یا معجزہ ہے جس کے دیکھنے کے وہ آرزو مند ہوتے تھے، جیسے مشرکین مکہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کے معجزات طلب کیے تھے، جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا۔ اور ان کی پسند کے مطابق معجزے کے سلسلے میں رسولوں نے جواب دیا کہ معجزے کا صدور ہمارے اختیار میں نہیں، یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ ہی ہے جو کفار کی شرارتوں اور صفاحتوں یعنی ان کی گھٹیا پن سے بچانے والا ہے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سے معجزات طلب نہ کریں، اللہ پر توکل کریں، اس کی مشیت ہوگی تو معجزہ ظاہر فرما دے گا ورنہ نہیں۔ آخر کار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انبیاء علیہم السلام امامت کے منصب پر سرفراز ہونے سے پہلے امامت و نبوت کے منصب پر سرفراز ہونے سے پہلے اپنی گمراہ قوموں کی ملت میں شامل ہوا کرتے تھے، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ نبوت سے پہلے چونکہ وہ ایک طرح کی خاموش زندگی بسر کرتے تھے، کسی دین کی تبلیغ اور کسی راج الوقت دین کی تردید نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کی قوم یہ سمجھتی تھی کہ وہ ہماری ہی ملت میں ہیں، اور نبوت کا کام شروع کر دینے کے بعد ان پر یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ وہ اپنی آبائی ملت سے نکل گئے ہیں، حالانکہ وہ نبوت سے پہلے بھی کبھی مشرکین کی ملت میں شامل نہ ہوئے تھے کہ اس سے نکل جانے کا الزام ان پر لگ سکتا۔ اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے، یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا،
اور ہر جب بار دشمن حق نے منہ کی کھائی، پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے کچ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا، جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا۔ موت ہر طرف اس پر چھائی رہے گی، مگر وہ مرنے نہ پائے گا، اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا۔ یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد ہم تمہیں زمین میں بسائیں گے، تو یہ مضمون اللہ نے کئی مقامات پر قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، جیسے سورہ انبیاء میں ہے، سورہ اعراف میں ہے، اور سورہ نازعات میں ہے، اور سورہ رحمان میں ہے کہ جو لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہش سے روک کے رکھا، یقیناً جنت اس کا ٹھکانہ ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ یعنی مشرکوں نے اللہ سے بالآخر فیصلہ طلب کیا، یعنی اگر یہ رسول سچے ہیں تو یا اللہ ہم کو اپنے عذاب سے کے ذریعے سے ہلاک کر دے، جیسے مشرکین مکہ نے بھی کہا تھا، اور جب کہ ان لوگوں نے کہا اے اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کر دے۔ یا جس طرح جنگ بدر کے موقع پر بھی مشرکین مکہ نے اسی قسم کی آرزو کی تھی، جس کا ذکر اللہ نے سورہ انفال میں کیا ہے۔ اور جہنمیوں کا جو کھانا اور پینا ہوگا، پیپ اور خون جو جہنمیوں کے گوشت ان کی کھالوں سے بہا ہوگا، اور یہ اتنا گرم اور کھولتا ہوا ہوگا کہ ان کے منہ کے قریب پہنچتے ہی ان کے چہرے کی کھال جھلس کر گر پڑے گی، اور اس کا ایک گھونٹ پیتے ہی ان کے پیٹ کی آنتیں بہانے کے راستے باہر نکل پڑیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو بچا لیں اپنی رحمت خاص سے۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو، وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے، یہی پرلے درجے کی گم گشتگی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے، وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ یعنی اگر تم نافرمانیوں سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ تمہیں ہلاک کر کے تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر دے۔ اور یہی مضمون جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتر، سورہ محمد، سورہ مائدہ اور سورہ نساء میں بھی مختلف مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں اجازت کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں دکھا دیتے، اب تو یکساں ہے ہاں ہم جزا فضا کریں یا صبر، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ یہ سب میدان محشر میں اللہ کے روبرو ہوں گے، کہیں کوئی چھپ نہ سکے گا۔ اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ جہنمی آپس میں کہیں گے کہ جنتیوں کو جنت اس لیے ملی کہ وہ اللہ کے سامنے روتے اور گڑگڑاتے تھے، آؤ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں آوازاری کریں، چنانچہ وہ روئیں گے اور خوب آوازاری کریں گے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر کہیں گے کہ جنتیوں کو جنت ان کے صبر کی وجہ سے ملی، چلو ہم بھی صبر کرتے ہیں، پھر وہ صبر کا بھرپور مظاہرہ کریں گے لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بس اس وقت وہ کہیں گے کہ ہم صبر کریں یا جزا فضا، اب چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں، اور یہ ان کی باہمی گفتگو جہنم کے اندر ہوگی۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا، میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تم کو دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری، اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری و ذمہ ہوں، ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے۔ یعنی شیطان یہ کہے گا کہ میری باتیں تو اور میرے وعدے تو سراسر دھوکہ اور فریب تھے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا یہ کہ میری باتوں میں کوئی دلیل اور حجت نہیں ہوتی تھی، نہ میرا کوئی دباؤ ہی تم پر تھا، اور تیسری بات یہ کہ ہاں میری صرف دعوت اور پکار تھی، تم نے میری بے دلیل پکار کو مان لیا اور پیغمبروں کی دلیل اور حجت سے بھرپور باتوں کو رد کر دیا۔ اس لیے
کہ سارا قصور تمہارا اپنا ہی ہے، تم نے عقل و شعور سے ذرا کام نہ لیا اور دلائل واضح کو تم نے نظر انداز کر دیا، اور جو دعوے جھوٹے تھے ان کے پیچھے لگے رہے جن کی پشت پر کوئی دلیل نہیں تھی۔ یعنی اب نہ میں تمہیں اس عذاب سے نکلوا سکتا ہوں جس میں تم مبتلا ہو، اور نہ تم اس قہر و غضب سے مجھے بچا سکتے ہو جو اللہ کی طرف سے مجھ پر ہے۔ بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، ہر آن اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں۔ اور کلمہ حبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ یہ اہل شقاوت اور اہل کفر کے مقابلے میں اہل سعادت اور اہل ایمان کا تذکرہ ہے۔ ان کا ذکر ان کے ساتھ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے اندر اہل ایمان والا کردار اپنانے کا شوق اور رغبت پیدا ہو۔ یعنی ان کا آپس کا جو تحفہ ہوگا، ایک دوسرے کو سلام کرنا ہوگا۔ علاوہ ازیں فرشتے بھی ہر دروازے سے داخل ہو کر انہیں سلام عرض کریں گے۔ اور آگے جو اللہ نے درخت کی مثال دی مومن کی بندے کی، تو اس کا مطلب ہے کہ مومن کی مثال اس درخت کی طرح ہے جو گرمی ہو یا سردی ہر وقت پھل دیتا ہے۔ اسی طرح مومن کے اعمال صالح شب و روز کے لمحات میں ہر آن اور ہر گھڑی آسمان کی طرف لے جائے جاتے ہیں۔ کلمہ طیبہ سے مراد اسلام یا لا الہ الا اللہ، اور شجرہ طیبہ سے کھجور کا درخت بھی مراد ہے۔ کلمہ خبیثہ سے مراد کفر اور شجرہ خبیثہ سے خنزل کا درخت مراد ہے جس کی جڑ زمین کے اوپر ہی ہوتی ہے اور ذرا سے اشارے سے اکھڑ جاتی ہے۔ یعنی کافر کے اعمال بالکل بے حیثیت ہیں، نہ وہ آسمان پر چڑھتے ہیں، نہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قبولیت کا درجہ پاتے ہیں۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور پھر اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا، اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم جس میں وہ جلسے جائیں گے۔ وہ بدترین جائے قرار ہے، اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے۔ ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخ ہی میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے کھلے اور چھپے رائے خیر میں خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی کام آ سکے گی۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب ہے کہ اسے اپنے وقت پر اور پورے اہتمام کے ساتھ اور ارکان کی پابندی کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ انفاق کا مطلب ہے کہ زکوٰۃ ادا کی جائے، اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے اور دیگر ضرورت مندوں پر احسان کیا جائے۔ یہ نہیں کہ صرف اپنی ذات اور اپنی ضروریات پر تو بلا دریغ خوب خرچ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی جگہوں پر خرچ کرنے سے گریز کیا جائے۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جہاں نہ خرید و فروخت ممکن ہوگی، نہ کوئی دوستی ہی کسی کے کام آئے گی۔ اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پر جو انعامات کیے ہیں ان میں سے بعض کا تذکرہ یہاں فرما رہے ہیں، اور یہ کہ دن اور رات جو مسلسل چلتے رہتے ہیں، کبھی ٹھہرتے نہیں، رات کو نہ دن کو، علاوہ ازیں ایک دوسرے کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اور لیکن کبھی ان کا باہمی تصادم و ٹکراؤ نہیں ہوا۔ اور اللہ جس نے تمہاری ضرورت کی تمام چیزیں مہیا کی جو تم سے طلب کرتے ہو، اور بعض کہتے ہیں جسے تم طلب کرتے ہو وہ بھی دیتا ہے، اور جسے نہیں مانگتے لیکن اسے پتہ ہے کہ وہ تمہاری ضرورت ہے وہ بھی دیتا ہے۔ غرض تمہیں زندگی گزارنے کی تمام سہولتیں اللہ تعالیٰ فراہم کرتا ہے،
اور اللہ کی نعمتیں ان گنت ہیں، انہیں کوئی شمار میں ہی نہیں لا سکتا، چہ جائے کہ کوئی ان نعمتوں کے شکر کا حق ادا کر سکے۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر یعنی مکہ کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ پروردگار، ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں، لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے وہ یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ پروردگار، میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ اس شہر سے مراد مکہ ہے۔ دیگر دعاؤں سے قبل یہ دعا کی کہ اسے امن والا بنا دے، اس لیے کہ امن ہوگا تو لوگ دوسری نعمتوں سے بھی صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکیں گے، ورنہ امن و سکون کے بغیر تمام آسائشوں اور سہولتوں کے باوجود خوف اور دہشت کے سائے انسان کو مضطرب اور پریشان رکھتے ہیں، جیسے آج کل کے عام معاشروں کا حال ہے۔ گمراہ کرنے کی نسبت ان پتھر کی مورتیوں کی طرف جن کی مشرکین عبادت کرتے تھے، باوجود اس بات کے کہ وہ غیر عاقل ہیں، کیونکہ وہ گمراہی کا باعث تھیں اور ہیں۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی تاثیر ہے کہ مکہ جیسی بے آب و گیا سرزمین میں جہاں کوئی پھلدار درخت نہیں، دنیا بھر کے پھل اور میوے نہایت فراوانی کے ساتھ مہیا ہیں، اور حج کے موقع پر بھی اور عمرہ کے موقع پر جبکہ لاکھوں افراد مزید وہاں پہنچ جاتے ہیں، پھلوں کی فراوانی میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اور پھر یہ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ میری دعا کے مقصد کو اللہ تو بخوبی جانتا ہے، اس شہر والوں کے لیے دعا سے اصل مقصد تیری رضا ہے، تو ہر چیز کی حقیقت کو خوب جانتا ہے اور آسمان و زمین کی کوئی چیز تجھ سے مخفی نہیں ہے۔ یہاں جو فرمایا انہوں نے کہ پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام جیسے بیٹے دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں۔ پروردگار میری دعا قبول کر۔ پروردگار مجھے اور میرے والدین کو سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیے جب کہ حساب قائم ہوگا۔ اپنے ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگی، جیسے اس سے قبل بھی اپنے ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی یہ دعا مانگی کہ انہیں پتھر کی مورتیوں کو پوجنے سے بچا کر رکھنا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے دین کے دائیوں کو اپنے گھر والوں کی ہدایت، ان کی دینی تعلیم و تربیت سے غافل نہیں رہنا چاہیے، بلکہ تبلیغ و دعوت میں انہیں اولویت دینی چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا اس وقت کی جب کہ ابھی ان پر اپنے باپ کا اللہ کا دشمن ہونا واضح نہیں ہوا تھا۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے اظہار برات کر دیا، اس لیے کہ مشرکین کے لیے دعا کرنا جائز نہیں، چاہے وہ قرابہ داری کیوں نہ ہو۔ اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو، اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں، نظریں اوپر جمی ہیں اور دل اڑے جاتے ہیں۔ یعنی قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے اگر دنیا میں اللہ نے کسی کو زیادہ مہلت دے دی اور اس کے مرنے تک اس کا مواخذہ نہیں کیا تو قیامت کے دن تو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکے گا۔ وہ دن جو کافروں کے لیے اتنا ہولناک ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور جو ہولناکیاں وہ دیکھیں گے اور جو فکر اور خوف اپنے بارے میں انہیں ہوگا، ان کے پیش نظر ان کی آنکھیں ایک لحظہ کے لیے بھی پست نہیں ہوں گی اور کثرت خوف سے ان کے دل گرے ہوئے اور خالی ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن سے تم انہیں ڈرا دو جب کہ عذاب انہیں آ لے گا۔ اس وقت یہ ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے، مگر انہیں صاف جواب دیا جائے گا کہ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے
جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چال دیکھیں مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں۔ یعنی دنیا میں تو تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ کوئی حساب کتاب اور جنت و دوزخ نہیں اور دوبارہ کسے زندہ ہونا ہے۔ یعنی عبرت کے لیے ہم نے تو ان پچھلی قوموں کے واقعات بیان کر دیے ہیں جن کے گھروں میں اب تم آباد ہو، اور ان کے کھنڈرات بھی تمہیں دعوت غور و فکر دے رہے ہیں۔ اگر تم ان سے عبرت نہ پکڑو اور ان کے انجام سے بچنے کی فکر نہ کرو تو تمہاری مرضی، تو پھر تم بھی اسی انجام کے لیے تیار رہو۔ یعنی ان کی چالیں اتنی زبردست ہوتی تھیں اور مکر ان کے ایسے ہوتے تھے کہ جن سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جاتے، تو یہ اللہ ہی ہے جس نے ان کے مکر، ان کی چالوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا۔ اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے رسولوں سے دنیا اور آخرت میں مدد کرنے کا جو وعدہ کیا ہے وہ یقیناً سچا ہے اور اسے وعدہ خلافی ممکن ہی نہیں۔ ڈراؤ انہیں اس دن سے جب کہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب ہو جائیں گے۔ اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہیں، تار کول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں رکھتی۔ اس آیت سے اور قرآن پاک کے بہت سے دوسرے مقامات میں اس ذکر سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں زمین و آسمان بالکل نیست و نابود نہیں ہو جائیں گے، بلکہ صرف موجودہ نظام طبعی کو درہم برہم کر ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد نفع سور اول اور نفع سور آخر کے درمیان ایک خاص مدت میں، جسے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، زمین اور آسمانوں کی موجودہ حیت بدل جائے گی اور ایک دوسرا نظام دوسرے قوانین فطرت کے ساتھ بنا دیا جائے گا، وہی عالم آخرت ہوگا۔ پھر نفخ سور آخر کے ساتھ ہی وہ انسان جو تخلیق آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہوئے تھے اثر نو زندہ کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے۔ اس کا نام قرآن کی زبان میں حشر ہے، جس کے لغوی معنی سمیٹنے اور اکٹھا کرنے کے ہیں۔ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں۔ یہاں پہ کتاب اور قرآن مبین سے مراد قرآن کریم ہی ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور یعنی یہ قرآن کامل اور نہایت عظمت اور شان والا ہے۔ قرآن پاک کی شان اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا پارہ نمبر 13 الحمدللہ مکمل ہو گیا آج۔ کل انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 14 شروع کریں گے اور ہماری سورہ ابراہیم بھی یہاں پہ مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ پاک اپنی رحمت خاص سے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دے دیں، تمام بے روزگاروں کو بہترین رزق حلال دے دیں، اور جو لوگ ہمارے یہاں سعودی عربیہ میں اور مختلف ملکوں میں اپنے معاش کے مسائل میں کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب پر بھی رحم فرمائیں اور ان کے رزق کشادہ کریں اور ان کی مشکلات دور کر دیں، اور ہمارے تمام فوت شدگان پر اللہ اپنا خاص فضل کرم فرمائیں، اور ہم جو حیات ہیں، جو سانس لے رہے ہیں اور ابھی عمل کی مہلت پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے سے ملاقات کی تیاری کی توفیق دے دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔